ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فیہا صف و زمانہ بالجور۔ خواہان و برادران، آج کے درس کا موضوع ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 32، جس میں زمانے کے ظلم کا تذکرہ ہے اور لوگوں کی 5 قسموں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد زہد کی دعوت دی گئی ہے، پرہیزگاری کی دعوت دی گئی، تقوی کی دعوت دی گئی کہ لوگ 5 قسم کے ہیں اور کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے زمانے میں۔ ہر دور کا یہ مسئلہ ہے ظلم کا، جناب آدم سے لے کر کے اب تک، جیسا کہ آپ دیکھتے اور سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ ظلم ہوتا رہا ہے، حق کے مقابلے میں باطل سرگرم رہا ہے۔ ظلم کرنا ایک عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ انسان کو ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے اور ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح سے آج اس زمانے میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے سابق میں بھی ایسا رہا ہے کہ ظلم بڑھتا رہا اور لوگ ظلم سے سہتے رہے، حق کے مقابلے میں باطل آتا رہا، ظلم کرتا رہا، حق کے مقابلے میں ظلم آتا رہا اور مقابلہ ہوتا رہا، لیکن حق کی ہمیشہ جیت ہوئی، حق ہمیشہ سربلند رہا۔ ظلم چاہے جتنی حدیں پار کر لے، لیکن ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، حق کو سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس خطبہ نمبر 32 میں مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ ایھا الناس ان قد اصبحنا فی دہر عنود۔ اے لوگو، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرا ہے، سرکش بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ لیکن مولا نے جو بات فرمائی کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو سرکش اور ناشکرا ہے، یہ بات اس زمانے میں بھی صادق آتی رہی ہوگی اور آج کے زمانے میں بھی صادق آ رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا، اس زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سرکش ہیں، ناشکرے ہیں، خدا کا شکر کرنا بھول گئے ہیں، اور آج کتنی بڑی موذی بیماری میں، بلا میں مبتلا ہیں۔ خدا وند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موذی بیماری سے کہ جس دور میں رائج ہے، نجات عطا فرمائے بحق معصومین علیہم السلام۔ تو سرکش اور زمانے کی ناشکری، زمانے کی سرکشی اور ناشکری کو مولا اس خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہونے کو زمان کنود یعد فیہ المحسن مسیئا ویزداد الظالم فیہ عتوا لا تنتفع بما علمنا ولا نسأل عما جہلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا۔ اس پیراگراف میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ناشکرا ہے، سرکش ہے اور منحرف زمانہ ہے۔ یہاں نیک کرداروں کو برا سمجھا جاتا ہے، جو نیک کردار لوگ ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے، شریفوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیک جو لوگ ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ دقیانوسی ہیں، یہ بہت اللہ والے ہیں، یہ بہت نیک بنتے ہیں۔ تو نیکی کرنے والوں کو بھی برا سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں بھی، اس زمانے کے لیے مولا فرما رہے ہیں۔ اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مولا فرمانے کہ ہم ایسے زمانے پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں سرکشی ہے، ناشکری ہے اور نیک کردار کو برا سمجھا جاتا ہے اور ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، جس کو جو چاہتا ہے مار ڈالتا ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے مار ڈالتا ہے۔
کوئی احساسی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں، اسلامیات میں یہ ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ قرآنی تعلیم ہے کہ ایک انسانیت کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اور فرمانے کہ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب صاحبان علم ہی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسرے بھی ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب صاحب علم کے جو خود اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، ایسے ہی کہ جیسے اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، اندھے کے ہاتھ میں روشنی ہو، کہ جس سے دوسرے تو راستہ دیکھیں لیکن وہ خود راستہ نہ دیکھ رہا ہو، جس سے خود فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ دوسرے تو اس اجالے سے فائدہ اٹھائیں لیکن اس اجالے سے وہ خود فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ تو فرمانے کہ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب انسان کسی چیز سے ناواقف ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، نہ کہ ہٹ دھرمی کرے انسان، اپنی جہل پہ اور اپنی جہالت پہ اڑا رہے۔ سوال کرے انسان، پوچھے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے، جو چیز نہیں جانتا ہے وہ جاننے والوں سے دریافت کرے۔ یہ انسان کا فریضہ ہے، یہ نہیں کہ ہم ناواقف ہیں تو ناواقف ہی رہیں۔ اگر زندگی کے 2 منٹ بھی باقی رہ گئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، معلومات حاصل کرے، ناواقف نہ رہے، واقفیت حاصل کرے۔ یعنی دنیا سے جائے تو معلومات لے کر کے جائے، ناواقف دنیا سے نہ جائے، جاہل دنیا سے نہ جائے۔ اور علم حاصل کرنے کی الحمدللہ ہمارے مذہب میں تو کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ جب انسان بیدار ہو جائے علم حاصل کر لے، مہد سے لے کر کے لحد تک ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ حدیث میں ہے کہ مطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کر کے، گہوارے سے لے کر کے، آغوش سے لے کر کے قبر کی منزل تک، یعنی جب تک زندہ ہو علم حاصل کرتے رہو، معلومات حاصل کرتے رہو، تو ناواقفیت کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ تو مولا نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے جن چیزوں سے واقف نہیں لوگ۔ کیسا زمانہ ہے؟ تو آج کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ عام طور سے لوگ ناواقف رہنا پسند کرتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی چیز سے ناواقف ہیں تو اس کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تاکہ علم بڑھے، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ السوال کلید العلم، السوال کلید العلم، سوال جو ہے علم کی کنجی ہے۔ جتنا جتنا انسان سوال کرتا چلا جائے گا، ناواقفیت کے تالے کھلتے چلے جائیں گے، جہالت کے تالے کھلتے چلے جائیں گے، علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں اس پیراگراف میں کہ اور نہ کسی مصیبت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے۔ اس وقت تک احساس ہی نہیں کرتے جب تک مصیبت نازل نہیں ہو جاتی۔ مصیبت کے نازل ہونے کے بعد احساس کرنا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ مصیبت آنے والی ہو پہلے سے انسان آگاہ ہو، پہلے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ یہ ایک اچھی صفت ہے کہ انسان پہلے سے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا مسئلہ ہے کہ انسان جس دور کے بھی حالات دیکھتا ہے یہی نقشہ نظر آتا ہے۔ نیک کردار انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ظالموں کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے، اور قیامت یہ ہے کہ صاحب علم اپنے علم سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اور فرمانے اور جاہل اپنے جہل پر شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ مصیبتوں کے مقابلے کی تیاری کی طرف سے ہر انسان غافل رہتا ہے۔ جب مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو فریاد کرنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مصیبت بھی اس کی فریادی، ایسا لگتا ہے کہ مصیبت بھی اس کی برادری کی کوئی فرد ہے۔ عجیب بات کہ یہ غافل ہو جائے تو وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، اور یہ احساس کھو بیٹھے تو وہ بھی بے حس ہو جائے اور اپنے وقت نزول کو نظر انداز کر دیں۔ تو مصیبت نازل ہونے سے پہلے اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ جب مصیبت نازل ہو جائے اس وقت احساس کیا جائے۔ تو مولا اس زمانے کے لوگوں کی 4 طرح کی قسم بیان کریں گے۔ 4 طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ برے لوگ جو ہیں 4 قسم کے ہیں۔ 5ویں قسم اچھے لوگوں کی ہوگی، اس پہ انشاءاللہ درس تمام ہو جائے گا۔ تو برے جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے ہیں مولا فرمانے کے۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں روئے زمین پر فساد کرنے سے صرف ان کے نفس کی کمزوری
نے روک رکھا ہے. یعنی اگر ان کا نفس کمزور نہ ہوتا تو وہ فساد کرتے پھرتے. کچھ لوگ تو اصلاح کے نام پہ فساد کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد کیوں کر رہے ہو زمین کے اوپر، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. وہ اپنے ذوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم فساد کے ذریعے سے اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد ہے. قرآن نے اس کو فساد سے تعبیر کیا. تو اگر موقع مل جائے، نفس کی کمزوری نہ ہو، تو لوگ فساد برپا کرتے پھریں. ایسے بھی لوگ ہیں، قسم لوگوں کی یہ ہے، برے لوگوں کی، جس کو مولا ذکر کر رہے ہیں اس پیراگراف میں اس انداز سے کہ وَالنَّاسُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِّنْهُمْ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَكَلَالَةُ حَدِّهِ وَتَعْزِيزُ وَفْرِهِ. فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ نفس کی کمزوری کی وجہ سے فساد نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کا نفس قوی ہوتا تو فساد کرتے، اور ان کے اسلحے کی دھار کی کندی نے فساد سے روک دیا ہے. اگر ان کے اسلحے میں دھار ہوتی تب بھی فساد کرتے ہیں. اسلحے میں دھار نہیں ہے، اس لیے فساد سے رکے ہوئے ہیں. عجیب منظر کشی ہے مولا کے ذریعے سے جو ہو رہی، اور ان کے اسباب کی کمی نے روک رکھا ہے. کچھ لوگوں کے پاس اسباب ہی نہیں ہیں، وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ فساد کریں، تو اس وجہ سے وہ فساد سے رکے ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس اسباب مہیا ہو جائیں تو وہ فساد پہ آمادہ ہو جائیں. دوسری قسم جو دوسرے پیراگراف میں اس خطبے کے بیان فرما رہے ہیں مولا، جو نہج البلاغہ کا 32واں خطبہ ہے، وَمِنْهُمْ مُسْرِتُ لِسَيْفِهِ وَمُعْلِنُ بِشَرِّهِ وَالْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ وَرَجَلِهِ قَدْ أَشْرَتَ نَفْسَهُ وَأَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ ينتهزه أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه ولا بئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا ومما لك عند الله عوضا. اس دوسرے پیراگراف میں مولانا فرما رہے ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ جو تلوار کھینچے ہوئے اپنے شر کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے سوار و پیادہ کو جمع کر رہے ہیں، سواروں کو بھی اور پیدل چلنے والوں کو بھی جمع کر رہے ہیں شر کا اعلان کرنے کے لیے. اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول کے لیے صرف کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں رات دن مال دنیا حاصل کرنے میں. اور لشکر کی قیادت یا منبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا ہے. اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول کے لیے اور لشکر کی قیادت کے لیے اور منبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا. کچھ لوگوں نے منبر پر عروج حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، لشکر کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، مال دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. ایک برے لوگوں کی قسم یہ ہے. اور اپنے دین کو برباد کر دیا ہے. دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین ان کا برباد ہے. اور یہ بدترین تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو یا اجر آخرت کا بدل قرار دے دو. مولانا نے فرمایا کہ بدترین تجارت ہے کہ کوئی انسان آخرت کے بدلے میں دنیا کو لے لے، اپنے نفس کی قیمت دنیا کو قرار دے، اپنے نفس کے بدلے میں دنیا حاصل کرے، اپنے نفس کا دنیا سے سودا کر لے. یہ بدترین تجارت ہے. یا اجر آخرت کا بدل قرار دے دے، دنیا کے آخرت کے بدلے میں دنیا حاصل کر لیں، نفس کے بدلے میں دنیا حاصل کر لیں. یہ بدترین تجارت ہے. بلکہ نفس کے ذریعے سے آخرت کا سامان فراہم کرنا چاہیے اور دنیا کے ذریعے سے آخرت کا سامان فراہم کرنا چاہیے، نہ کہ آخرت کے ذریعے سے دنیا حاصل کی جائے. ایک تیسری قسم جو مولانا نے برے لوگوں کے بیان کی ہے اس خطبے میں، ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا قَدْ تَامَنَ من شخصه وقارب من خطبه وشمر من ثوبه وزحرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. خطبہ نمبر 32 کے اس پیراگراف میں مولا ارشاد فرمانے کہ بعض وہ ہیں کہ جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں برے لوگوں میں سے کہ جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو دنیا کے ذریعے نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے ذریعے سے آخرت حاصل کی جائے
نہ کہ آخرت کے ذریعے سے دنیا حاصل کی جائے۔ آخرت کے کچھ کام انجام دے رہے ہیں تاکہ دنیا حاصل کی جائے، یہ مذموم صفت ہے کہ انسان آخرت کے اعمال انجام دے کر کے دنیا حاصل کرے، مذموم صفت ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے مولا کے ارشاد کے مطابق کہ انسان دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارے، اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو بہتر بنانے کا۔ ان کی صفت کیا ہے کہ انہوں نے نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، قدم ناپ ناپ کے رکھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھتے ہیں۔ کیا وضاقتہ ہے، کیا انداز ہے، کیا شان ہے۔ دامن کو سمیٹ لیا ہے، دامن کو سمیٹ کر کے چلتے ہیں، اور اپنے نفس کو گویا امانت داری کے لیے آراستہ کر لیا ہے کہ بہت بڑے امانت دار ہیں، اور پروردگار کی پردہ داری کو معصیت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے اس پیراگراف میں کہ پروردگار کی پردہ داری کو معصیت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ پروردگار کی شان ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، عیب کو چھپانے والا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو دوسروں کا عیب ظاہر کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے دوسروں کا عیوب بیان کرنے میں، لیکن پروردگار لوگوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیوب کا چھپانے والا ہے۔ تو پروردگار کی اس صفت کا کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں کہ پروردگار اگر ہمارے عیوب کو چھپا رہا ہے تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ پروردگار ہمیں گناہوں کو چھپا رہا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، ہماری برائیوں کو چھپا رہا ہے، ہماری خطاؤں کو چھپا رہا ہے، ہماری خطاؤں پر، ہماری برائیوں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خطاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے، تہ دل سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ پروردگار گناہ معاف کر دے۔ اس ماہ مبارک میں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انسان آئے تہ دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو تو پروردگار بڑے سے بڑے گناہ بخش دینے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پروردگار بڑے سے بڑے گناہ، تمام گناہ بخش دینے والا ہے۔ بس انسان تہ دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے پرہیز کرے تو بڑے سے بڑے گناہ، پہاڑ ایسے گناہ کے نام پروردگار بخش دینے والا ہے۔ خاص طور سے اس ماہ مبارک میں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم استفادہ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں بارگاہ الہی میں۔ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ آئندہ گناہوں سے پرہیز کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو اس کی پردہ داری کو، اس کے عیب کو چھپانے کو ہم اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ وہ ہمارے ستار عیوب ہے، ہمارے عیوب کو چھپائے ہوئے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ پروردگار نظر انداز کر رہا ہے، پردہ داری کو یہ نہ سمجھیں کہ نظر انداز کر رہا ہے، نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے، وہ تمہارے عیوب کو چھپا رہا ہے، جو اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے کرم، لطف و فضل و کرم کا تقاضا ہے۔ تو ہم اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کے گناہ نہ کرتے چلے جائیں، گناہوں سے پرہیز کریں، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے کھلم کھلا گناہ ہو، چاہے پوشیدہ طریقے سے گناہ ہو، ہر طرح کے گناہ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے گناہ ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے ہیں، چاہے کھلے عام ہوں یا چھپ کر کے ہوں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اور ہمارے اوپر جو فرشتے معین ہیں وہ برابر ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت ہمارے اوپر نظر رکھے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب ہم چاہے چھپ کے گناہ کریں، ظاہر بظاہر کریں، وہ برابر لکھ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو، ہمارے اعمال کو، اچھے کاموں کو، برے کاموں کو۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھے پیراگراف میں اس خطبے کی جو مولا ارشاد فرمائیں، چوتھی قسم بھی ہے یہ پیراگراف، یہ ہے چوتھا جس میں برے لوگوں کی قسم بیان کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ زُؤُولَةُ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ فَتَحَلَّ بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ التَّهَادَةِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَغْضَةٍ۔ یہ چوتھی قسم جو برے لوگوں کی بیان کریں مولا، اس میں فرمانے کے بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حصول اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی نے دور رکھا ہے۔ یہ اقتدار کا مسئلہ ہے، وہاں تھا فساد کا مسئلہ کہ نفس کی کمزوری نے فساد سے روک رکھا ہے، پہلے مرحلے میں یہ تھا۔
یہ چوتھی جو قسم بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ اقتدار سے لوگ دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا نفس کمزور ہے. اگر نفس قوی ہوتا تو اقتدار حاصل کر لیتے. نفس کی کمزوری نے انہیں اقتدار سے دور رکھا ہے. اسباب، کچھ لوگ اقتدار سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسباب نہیں پائے جا رہے ہیں. اگر اسباب مہیا ہوتے تو اقتدار حاصل کر لیتے. یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مولا ذکر کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ اور جب حالات نے سازگاری کا سہارا نہیں دیا تو اسی کا نام قناعت رکھ لیا ہے. جب انسان کے حالات سازگار نہیں ہیں اقتدار حاصل کرنے کی تو اس کو کہتے ہیں ہم قناعت کر رہے ہیں، ہم قناعت پسند ہیں، ہم قناعت کرنے والے ہیں، ہم قناعت سے کام لینے والے ہیں، ہم قناعت کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جب حالات سازگار نہیں تو کہہ رہے ہیں ہم قناعت کر رہے ہیں. اس کو قناعت کا نام دے دیا ہے. یعنی کہ حالات سازگار ہوں اس کے بعد قناعت کرے انسان. تو یہ بات اپنے لیے کم بچائے دوسرے کو واپس صرف کرے، راہ خدا میں زیادہ خرچ کرے اپنے لیے کم بچا کر کے رکھے، بہترین قناعت ہے. کم خرچ پہ اکتفا کرے، بہترین قناعت ہے. تو فرمانے کہ جب حالات نے سازگاری کا سہارا نہیں دیا تو اسی کا نام قناعت رکھ لیا. یہ لوگ زہد کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں جبکہ نہ ان کی شام زاہدانہ ہے اور نہ صبح زاہدانہ. یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا جیسا لباس تو پہنے ہوئے ہیں لیکن نہ ان کی صبح پرہیزگاروں والی جیسی ہے اور نہ ان کی شام پرہیزگاروں والی جیسی ہے. نہ زاہدانہ ان کی صبح ہے نہ زاہدانہ ان کی شام ہے. خالی لباس انہوں نے تقوی کا پہن رکھا ہے جو ظاہرہ لباس ہے، باطن ان کا پرہیزگاری والا نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی بہت برے ہیں جو چوتھی قسم کے لوگ ہیں. اب آئیے پانچویں قسم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے لوگوں کی قسم ہے، جو ظالموں کی قسم نہیں ہے، برے لوگوں کی قسم نہیں ہے. پانچویں قسم میں مولا فرمانے کہ وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفَ الْمَحْشَرِ وَأَوْرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَسَاكِتٍ مَعْكُومٍ وَدَاعٍ مُخْلِصٍ وَتَكَانَ وَسَكْلَانَ مَوْجَعٍ قَدْ أَقْمَلَتْهُمُ التَّقِيَّةُ وَشَمِلَتْهُمُ الزَّلَّةُ فَهُمْ فِي بَحْرٍ أُجَاجٍ أَفْوَاهُهُمْ زَامِزَةٌ وَقُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَقُهِرُوا حَتَّى ظَلُّوا وَقُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا. یہ قسم کے لوگ ہیں. پانچویں قسم کے لوگ جو اچھی قسم کے لوگ ہیں. مولا فرمانے کہ اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کی نگاہوں کو بازگشت کی یاد نے جھکا دیا ہے. یعنی جن کی نگاہیں اس لیے جھکی ہوئی ہیں کہ ہم ایک دن پلٹائے جائیں گے، ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک دن ہمیں اللہ سے روبرو ہونا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کا سامنا کرنا ہے. اس لیے اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہیں کہ ہمیں پلٹایا جائے گا. اور ان کے آنسوؤں کو خوف محشر نے جاری کر دیا ہے. جن کے آنسو جو ہیں محشر کے خوف میں جاری ہیں. اور ان میں بعض آوارہ وطن اور دور افتادہ ہیں. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو وطن سے دور ہیں بیچارے، اور بعض خوفزدہ اور گوشہ نشین ہیں. ان میں سے بعض جو ہیں خوفزدہ ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں اور گوشہ نشین ہیں. بعض کی زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور بعض اخلاص کے ساتھ محو دعا ہیں. یہ اچھے لوگوں کی جو قسمیں ہیں، بعض جو ہیں محو دعا ہیں، دعا میں مصروف ہیں اور درد رسیدہ کی طرح رنجیدہ ہیں. جیسے ان کو درد پہنچا ہو، کسی سے تکلیف پہنچی ہو اور انہیں حکام کے خوف نے گمنامی کی منزل تک پہنچا دیا ہے. جو حاکموں کا خوف ہے اس کی جیسے گمنامی کی منزل تک چلے گئے ہیں اور بیچارگی نے انہیں گھیر لیا ہے. گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں منہ بند ہیں اور دل زخمی ہیں. انہوں نے اس قدر معاوضہ کیا ہے کہ تھک گئے ہیں اور وہ اس قدر دبائے گئے ہیں کہ بالآخر دب گئے ہیں اور اس قدر مارے گئے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی. یہ اچھے لوگوں کی قسم ہے. لہٰذا اب دنیا کے بارے میں فرمائیں کہ کون سے لوگ بہتر ہیں. فرما رہے ہیں کہ فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُصَالَةِ الْقَرْضِ وَقُرَازَةِ الْجَلَمِ وَاتَّبِعُوا
بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم وارفضوها ضمیمہ فإنها قد رقضت من کانش غفا بها منکم۔ اور آخری کلام میں خطبے کا جو آخری حصہ ہے، آخری پارٹ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ لہٰذا اب دنیا کو تمہاری نگاہوں میں کیکر کے چھلکوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونا چاہیے۔ کیکر یعنی ببول کے جو چھلکے ہوتے ہیں اور اس کے جو ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ دنیا تمہاری نظروں میں پست ہونی چاہیے۔ اون کے جو ریزے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ پست دنیا تمہاری نظر میں ہونی چاہیے۔ یہ مولا نتیجہ دے رہے ہیں کہ لہٰذا اب دنیا کو تمہاری نگاہوں میں ببول کے چھلکوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ پست اور حقیر ہونا چاہیے، اور اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو لوگ گزر گئے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ قبل اس کے بعد والے تمہارے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کے انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس دنیا کو نظر انداز کر دو، مولا فرمانے کہ اس دنیا کو نظر انداز کر دو، یہ بہت ذلیل ہے، یہ ان کے کام نہیں آئی ہے جو تم سے زیادہ اس سے دل لگانے والے تھے۔ یہ دنیا تو ان لوگوں کے بھی کام نہیں آئی کہ جو تم سے زیادہ اس دنیا سے دل لگانے والے تھے، دنیا طلب تھے، دنیا پرست۔ تو نتیجتاً درس کا جو نتیجہ خلاصہ اس طرح سے پیش کیا جائے کہ انسانی معاشرے کی کیا اچھی تصویر مولا نے پیش کی ہے۔ جب چاہیے اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے قصبے، اپنے دیہات میں نگاہ ڈال لیجئے، انشاءاللہ چاروں قسمیں بیک وقت نظر آئیں گی۔ چاروں کی چاروں قسمیں جو مولانا نے بیان کی برے لوگوں کی، وہ سب ایک ساتھ دکھلائی دیں گی جہاں بھی ہم سماج میں نظر دوڑائیں، جدھر بھی ہم نظر کریں۔ وہ شریف بھی مل جائیں گے جو صرف حالات کی تنگی کی بنا پر شریف بنے ہوئے ہیں، ورنہ بس چل جاتا تو بیوی بچوں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ حالات کی تنگی نے انہیں شریف بنا دیا ہے، اگر ان کا بس چلتا تو اپنے بیوی بچوں پر بھی ظلم کر ڈالتے۔ اس طرح کے شریف بھی آپ کو اس سماج میں مل جائیں گے۔ وہ 30 مارخواں بھی مل جائیں گے جن کا کل شرف فساد فی الارض ہے، یعنی ان کا شرف ہی اس بات میں ہے کہ زمین پر فساد کریں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، شرف محسوس کرتے ہیں کہ باعث شرف، اور اسی کو اپنی اہمیت و عظمت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی آج کو اس زمانے میں بھی مل جائیں کہ ہم نے بھری محفل میں فلاں کو یہ کہہ دیا اور فلاں پہ یہ طنز کر دیا، فلاں پہ یہ کمنٹ کر دیا، فلاں اخبار میں فلاں کے خلاف یہ مضمون لکھ دیا، یہ آرٹیکل لکھ دیا، یا عدالت میں فرضی مقدمہ دائر کر دیا۔ اور وہ مقدس بھی مل جائیں گے اس معاشرے اور سماج میں جن کا تقدس ہی ان کے فسق و فجور کا ذریعہ ہے، یعنی تقدس کی آڑ میں وہ فسق و فجور انجام دیتے ہیں، فسق و فجور سے کام لیتے ہیں، تقدس کی آڑ میں فسق و فجور کر رہے ہیں، تقدس ہی ان کے فسق و فجور کا ذریعہ ہے، فاسق و فاجر ہیں۔ دعا تعویذ کے نام پر نامحرموں سے خلوت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، خلوت میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں نامحرموں کے ساتھ دعا تعویذ کے نام کے اوپر۔ یہ بھی اس زمانے میں معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اولیاء اللہ سے قریب تر بنانے کے لیے اپنے سے قریب تر بنا لیتے ہیں، نامحرم ہو کر کے خود قریب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے قریب کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں سے قریب کر رہے ہیں۔ یہ ڈھونگ رچا جا رہا ہے دعا تعویذ کے نام کے اوپر، عملیات کے نام کے اوپر بیہودہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، چادریں اڑھا کر دعائیں منگواتے ہیں، چادر ڈال دی پھر دعا منگوا رہے ہیں، اور تنہائی میں بلا کر جادو اتارتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ تمام چیزیں سماج میں، معاشرے میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ فاقہ مس بھی مل جائیں گے جنہیں حالات کی مجبوری نے قناعت پر آمادہ کر دیا ہے۔ یہ خلاصہ جو ہم پیش کریں اس کا آخری فقرے ہیں۔ وہ فاقہ مس بھی آج کے زمانے میں مل جائیں گے جنہیں حالات کی مجبوری نے قناعت پر آمادہ کر دیا ہے، حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ قناعت کر رہے ہیں۔
ورنہ ان کی صحیح حالت کا اندازہ دوسروں کے دسترخوان پر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ جو دوسروں کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے فاقہ کش ہیں۔ بہرحال تلاش ہے انسانیت کو اس پانچویں قسم کی جو سوائے پنجتن پاک کے اور کسی کے آستانے پر نظر نہیں آتی ہے۔ کاش دنیا کو اب بھی ہوش آ جائے۔ اہل بیت سے ہٹ کر سماج میں، معاشرے میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اور جو لوگ اہل بیت کے دامن سے، قرآن سے وابستہ ہیں وہ گمراہی سے محفوظ ہیں، ضلالت سے محفوظ ہیں، برائیوں سے محفوظ ہیں۔ جو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے منتخب نمائندے ہیں روئے زمین کے اوپر، پوری انسانیت کے لیے رہبر ہیں، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہادی ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ قرآن ہدایت پر عمل کر کے ہم دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 32 میں ہمیں کس طرح سے برے لوگوں سے آگاہ کیا ہے اور اچھے لوگوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات میں محمد آل محمد علیہ السلام سے اچھا اور بہتر کوئی نہیں ہے۔ تمام انسانوں کو اگر سدھرنا ہے، سنورنا ہے دنیاوی اور اخروی لحاظ سے، تو ان کو چاہیے کہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اپنائیں تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ التماس دعا، خدا حافظ و ناصر۔